السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ مکالمہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ پھر جب دونوں نے اطاعت کے لیے سرخم کر دیا تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وتلہ للجبین، تو پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، بس جب وہ اللہ کا حکم پورا کرنے لگے لٹا کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی چھری چلاتے ہیں تو ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام پہنچتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، کیا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا ہے؟ کیا فرمایا این یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، جو تجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بس ہاتھ کو روک لو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے محسنوں کو۔ یعنی کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ جب حکم پورا کرنے لگتے ہیں، بیٹے کو لٹا لیتے ہیں، ذبح کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لو۔ کہ اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے، تو وہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جب امتحان دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، سرخرو فرماتا ہے اور اپنے پاک بازوں میں مزید شامل فرما لیتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے چلنے لگتے ہیں، اس طرف آنے لگتے ہیں، تو راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب نیکی کا کام کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم مانتے ہیں، تو اس وقت راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں کہ یہ رکاوٹیں آنا وہ اب کی بات نہیں ہے، پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ یہ رکاوٹیں آنا یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ اب اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اب جب اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چلتے ہیں، تو رکاوٹیں شیطان کیسی وہ درمیان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ایک رسی اور چھری لے کر جنگل کی طرف نکلتے ہیں، تو شیطان دیکھتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کر دیا تو پھر میری بات تو نہ رہے گی، میں کیسے ورگلاؤں گا۔ وہ شیطان ایک انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آتا ہے، کیونکہ ماں کی محبت بڑی اپنے بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسی ماں نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، 9 مہینے پیٹ میں اسے اٹھایا ہے، تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر درد ذا کو برداشت کیا، اور پھر اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، اور پھر اسے جو ہے وہ گیلی جگہ سے اٹھا کر خشک جگہ پر سلایا ہے، پرورش کی ہے، اور پھر حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو اس ریگستان میں چھوڑ کر آئے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جب پانی ختم ہوا تو وہی حاجر رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو کبھی صفا پر جاتی ہیں تو کبھی مروہ پر جاتی ہیں اپنے بیٹی کی محبت میں، اور ایک چکر نہیں 7 چکر کاٹ لیتی ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوتا ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، اور وہ محبت تھی، ماں کی ممتا تھی کہ وہ بیٹے کے لیے کڑیل دھوپ میں اور گرم جگہ پر دوڑ رہی ہیں تاکہ میرے بیٹے کے لیے کوئی پانی کا بندوبست ہو جائے، یہ پانی پی لے۔ تو اس شیطان نے
سب سے پہلا حملہ ہی وہیں سے شروع کیا۔ حضرت حاجر رضی اللہ